صرف طارق مسعود نے نہیں کیا، یہ جنید جمشید نے صرف نہیں کیا، یہ جو ہے وہ جناب طارق جمیل نے یہ نہیں کیا، ان کے بڑے کرتے آ رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے صراط مستقیم۔ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز میں حضور کی طرف خیال کا صرف جانا بھی بیل گدے کے خیال میں ڈوب جانے سے برا ہے۔ آگے ایک اور مولوی کہتا ہے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے، علم و فہم والوں کے نزدیک یہ معنی درست نہیں ہے۔ تحذیر الناس میں مولوی نے لکھا ہے، یہ حوالہ لے کے وہ ناصر قادیانی کھڑا ہو گیا تھا اسمبلی کے اندر۔ اس وقت اگر کسی نے بات کی آپ کے میرے عقیدے کا، وہ علمبردار وہ شاہ احمد نورانی صدیقی تھا جس نے اس وقت کہا کہ یہ کہنے والا، یہ کتاب لکھنے والا اور یہ نظریہ رکھنے والا بھی کافر ہے، مرزا کانا بھی کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں وارفتہ پایا، تمہیں راہ دی۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کی محبت میں گم پایا، لکھا ہے اللہ کی محبت میں حضور کو۔ مفسرین نے اس آیت کے دو پہلو بیان کیے ہیں، ایک ہے 40 سال آپ کے مکے میں گزرے، اعلان نبوت سے پہلے، پھر 13 سالہ اور مکی دور ہے، 10 سالہ مدنی دور ہے، 23 سال اور ہے، یوں آپ کی عمر کے 63 سال کا حساب۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے تھوڑے سے الفاظ میں آپ نے اس 63 سالہ حضور کی زندگی کے پہلو کو سمو کے بیان فرما دیا ہے۔ 40 سالہ زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی، 40 سال کی عمر کے بعد 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت پر لوگ بہت زیادہ برہم ہوئے، خفا ہوئے، ناراض ہوئے، حضور علیہ السلام پر ہاتھ اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا انہوں نے، جادوگر کہا، کاہن کہا، شاعر کہا، نہ جانے کیا کہا، کیا کچھ نہیں کہا۔ ثم معاذ اللہ، انہوں نے حضور کو گمراہ کہا، اور بعض مولویوں نے بھی اس آیت کے ترجمے میں دھوکہ کھایا ہے۔ ترجمے میں لوگوں نے لکھا جی اللہ نے آپ کو گمراہ پایا، بعض نے لکھا جی بھٹکا ہوا پایا، بعض نے لکھا بے راہ پایا۔ اعلی حضرت نے فرمایا انسان دے پتر بنو، حضور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھٹکا ہوا لکھتے ہو، حضور کو بے راہ چلتا ہوا لکھتے ہو، گمراہ حضور کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہو۔ اس نے کہا حضور پھر کیا لفظ استعمال کیا جائے؟ میرے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا، محبت میں حضور اللہ کی محبت میں اس قدر وارفتہ تھے، حضور رب کی محبت میں گم ہو گئے، ہر وقت رب کی یاد میں وابستہ پایا، پھر آپ کو راہ دی۔ یعنی اے محبوب آپ کے رب نے کبھی آپ کو بھٹکنے نہیں دیا، آپ کے رب نے کبھی آپ کو راستے سے ہٹا ہوا پایا ہی نہیں ہے، ہمیشہ محبوب آپ نے اپنے رب کی محبت میں اپنے آپ کو وارفتہ رکھا ہے، رب نے آپ کے لیے راہ ہدایت ہی کا راستہ رکھا ہوا ہے۔ اے احمد رضا ہی گل کر سکتا سی تے 300 انگریز تو تنخواہ لین والا ملا یہ گل نہیں سی کر سکتا، جنہ دے چیلے چماٹیاں نو آج علم دا زور پیان ہے۔ جی وہ میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ میں کہ تو انو تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ سمجھ نہیں آیا، تو آڈے مولویوں تو یہ بھی سمجھ نہیں آیا، تو انو کی سمجھ آنا سی؟ اب ایک وہ ملعون اٹھا ہے
مفتی طارق مسعود ہمارے یہاں سے بھی یہاں سے جی میں طارق مسعود کا بیان سننے جا رہا ہوں، میں کہ لگ گئی پتا اسی تو پہلے کہنا سا یہ گمراہ نے، اسی پہلے تو سمجھا دے رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا عروج ملتا ہے یہ کوئی نہ کوئی ایسی بے ادبی، ایسی گستاخی، ایسی توہین کرتے ہیں، ایسے اوپر جا کے دھڑم کر کے زمین پر آتے ہیں۔ بابا جی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے جو تعظیم ہے نا، ادب ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق کو اس مقام پر ادب پہنچا دیتا ہے جہاں پہنچنے میں صدیاں لگتی ہیں۔ وہ عشق اور محبت اور تعظیم ہی ہے جو بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جہاں پہنچنے میں صدیاں لگتی ہیں، لیکن عشق جو ہے وہ حضور کے عاشق کو 2 قدم اٹھائے وہاں تک منزل پہ پہنچا دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، عزت بھی ہماری حضور کی وجہ سے ہے اور ذلت بھی ہماری حضور کی وجہ سے ہے۔ تعظیم مصطفیٰ کرو گے عزت پا جاؤ گے، توہین مصطفیٰ کرو گے ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے، نشان عبرت بن جاؤ گے۔ میرے محبوب کا گستاخ حضور کی گستاخی کر کے نا بڑا چوڑا ہو کے پھرتا تھا، رب نے قرآن کی آیت نازل کر کے کہا کہ محبوب جو آپ کا نہیں وہ اپنے باپ کا نہیں، عتل بعد ذلک زنیم، محبوب یہ جو گستاخ ہے نا جو آپ کا نہیں ہے وہ اپنے، بولو، جو آپ کا نہیں ہے وہ اپنے۔ میں بات کر رہا تھا طارق مسعود کی، طارق مسعود نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے، حضور کو پتہ نہیں چلتا تھا، جس نے جیسے قرآن لکھ دیا ہے اپنی مرضی سے انہوں نے لکھ دیا، آج تک وہی قرآن اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ تو صحابہ نے جو ہے وہ جس طرح لکھ دیا، وہ کہنے لگا کہ نفسام بن ناسیہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر جو ہے وہ صحابہ نے غلطی کی ہے۔ اچھا یہ سورت علق کی آیت ہے، سورت علق پہلی سورت ہے جو غار حرا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ سورت علق صرف ایک دفعہ فرشتہ لے کر آیا اور حضور نے ایک دفعہ لکھوا دی، اس کے بعد حضور نے کبھی یہ آیت سورت پڑھی نہیں؟ کیا حضور کے صحابہ نے یہ آیت یہ سورت علق پڑھی نہیں؟ بولو بولو، جو اس کا چمچہ بیٹھا وہ اٹھ جائے یہاں سے، جو طارق مسعود کا چمچہ بیٹھا ہوا ہے، طارق مسعود بھی کائنات کا بدترین ملعون ہے اور اس کی تعظیم توقیر کرنے والا بھی بدبخت اور ملعون ہے، اس کے لیے میرے پاس کوئی نرم الفاظ نہیں ہے۔ وہ بے ایمان اگر کوئی طارق مسعود کا چیلا بیٹھا ہوا ہے، چہیتا بیٹھا ہوا ہے تو وہ قوت الاسلام میں جمعہ نہیں پڑے وہ اٹھ جائے یہاں سے، کیونکہ اسی کھانے اپنے آقا دا، نالے گانے اپنے آقا دا، کھائیے اپنے آقا دا، گائیے جا کے غیراں دا، میرے منہ تے مٹی آوڑی ہے میں تو نمک حرامی نہیں ہوندی۔ وہ ہمارے نبی کی توہین کرے اور تم اس کے چمچے بنے پھرو، اس کے چیلے بنے ہوئے ہو، جیسے وہ حمزہ علی عباسی وہ حرامی، وہ بے ضمیر بے غیرت، وہ اس کی حمایت میں نکل کے آ گیا۔ اندازہ کریں یار آپ، آج بھی ہم جن کو اپنے ملک کا سرمایہ سمجھتے ہیں، ہم جن کو اپنے ہیرو سمجھتے ہیں، وہ بے غیرت گستاخوں کے حمایتی نکل آئے ہیں۔ اور بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ ہم جو تمہیں کہتے ہیں کسی بے غیرت و بے ضمیر اینکر کو اپنے آئیڈیل نہ بناؤ، آئیڈیل بنانا ہے تو محمد اور اس کے صحابہ کو بناؤ۔ ہم جو تمہیں کہہ رہے ہیں، محراب و منبر سے جو آواز آتی ہے وہ سمجھ نہیں آتی، وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے، تم کہتے ہو جناب ٹی وی پر بیٹھ کر بہت بڑا اینکر ہے۔ کیا کریں ہم اس اینکر کا؟ بتاؤ، جو گستاخوں کا یار ہے، جو گستاخیوں کا حامی ہے، ہماری نظر میں وہ گستاخوں کا جو حامی ہے، بولو بولو بولو۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں، میرے محبوب کی توہین ہوگی تو میں چپ رہ نہیں سکتا۔ احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا تھا کوئی کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندو اس کی یہ جرت ہے
کیا میں نہیں ہوں محمدی؟ ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ احمد رضا کہتا ہے اور لوگوں کوئی میرے نبی کی توہین کرے اور میں حضور کا غلام موجود ہوں، احمد رضا بتا تو یہ برداشت کر سکتا ہے؟ یا تو کہے میں حضور کا غلام ہوں، بتا ہے یا نہیں ہے، ہے یا نہیں ہے؟ ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ اگر کہتا ہے نہیں تو تیرے پاس بچتا کچھ نہیں ہے، اگر تو کہتا ہے میں حضور کا غلام ہوں تو پھر بتا تیرے نبی کی توہین ہوئی تو چپ کیوں رہا؟ تجھے بولنا چاہیے تھا کہ نہیں بولنا چاہیے تھا؟ مفتی طارق مسعود نے رجوع بھی کیا، آپ دیکھیں اس ذلیل نے جو رجوع کیا ہے وہ رجوع ہی نہیں تھا، وہ رکڑا ہوا ہے ایسے۔ میں بڑا مفتی ہاں، بابا جی نے کہا تھا تمہیں اپنے علموں پر مان ہے، تو انہوں اپنے علمہ تے مان ہے، تو اڈیاں تحقیقات تروڑ مروڑ کے اسی اسفل سافلین سٹ دیں گے۔ ان کے اپنے مفتیوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی مداہنت کی سی، صرف ایک گستاخی نہیں کی اس نے، یہ جملہ کہے کہ اس نے قرآن کی توہین کی۔ رب کہتا ہے میں نے قرآن نازل فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے، ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اگر قرآن غلط ہے تو پھر رب تو صحیح نگہبان نہ ہوا۔ بقول طارق مسعود، بقول مفتی طارق مسعود دیوبندی، یہ بھی ضروری ہے جملہ۔ اگلے دن ایک چینل والا مجھ سے سوال کر رہا تھا، جی آپ کیا کہتے ہیں دوسرے مکتبہ فکر کے ایک مفتی نے جو گستاخی کی ہے؟ میں نے کہا ان کے مفتیوں کا وتیرہ چلا آ رہا ہے، ان کے مولویوں کا وتیرہ چلا آ رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ کے قسم یاد سے نہیں ہو رہا، یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ یہ صرف طارق مسعود نے نہیں، اس سے پہلے طارق جمیل نے گستاخی کی ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ ان کے بڑے بڑے مولوی موجود ہیں لینوں میں۔ ان کا وہ ایک نعت خواں تھا، وہ جو جہاز میں کرش ہو گیا تھا، مر گیا تھا، ہاں جی، جنید جمشید، اس نے گستاخی کی، اس کی بھی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا دیکھے کہ جی سبقت لسانی ہو جاتی ہے، میں کہ تسی گستاخاں نو سزا دینا شروع کرو، جے انہاں دی لسان کنٹرول وچ نہ آوے تے پھر گل کرنا۔ سبقت لسانی کے دورے بڑے پڑتے ہیں، تو میں سبقت لسانی والے دورے بھی انشاءاللہ بھول جائیں گے۔ شرط پتہ ہے کیا ہے؟ شرط ہے کہ گستاخوں کو سزا ملنا شروع کر دیں۔ ان کو سزائیں جب دیں گے نا انشاءاللہ انسان دے پتر بن جانے نے، تے پھر اس طرح دیاں گستاخیاں سبقت لسانیاں انہاں کولوں نہیں ہونیاں۔ میں کہہ رہا تھا یہ صرف طارق مسعود نے نہیں کیا، یہ جنید جمشید نے صرف نہیں کیا، یہ جو ہے وہ جناب طارق جمیل نے یہ نہیں کیا، ان کے بڑے کرتے آ رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے صراط مستقیم، کہتے ہیں وہ کہتا ہے نماز میں حضور کی طرف خیال کا صرف جانا بھی بیل گدے کے خیال میں ڈوب جانے سے برا ہے۔ یہ پہلے ان کے ایک مولوی نے لکھا ہے۔ اب آگے سنیں، یہاں نہیں بات ختم ہوئی۔ ایک ان کا حفظ الایمان کے اندر مولوی لکھتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جیسا اور جتنا علم غیب عطا فرمایا ہے، ایسا علم تو پاگلوں اور بچوں کو بھی حاصل ہے۔ یہ ان کے مولوی نے لکھا ہوا ہے، سمجھ رہے؟ جانوروں، پاگلوں اور بچوں کو بھی علم حاصل ہے، یہ جتنا علم حضور اللہ نے حضور کو دیا ہے۔ اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ رب کہتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور یہ جہل کیا لکھتا ہے کہ جتنا علم غیب اللہ نے رسول اللہ کو دیا ہے، اتنا علم تو جانوروں کو، پاگلوں کو اور بچوں کو بھی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایویں سنی بولے بالے جنہیں لئی گلی اندر نال ٹور چلی، انسان دے پتر بنو، اپنا عقیدہ نظریہ ٹھیک رکھو تے اپنے مولویوں دے پیچھے چلو۔ سمجھ رہے بات کو؟ اپنے مولویوں کے پیچھے، میں اس کے پیچھے بھی چل لیتا ہوں، میں اس کے پیچھے بھی چل لیتا ہوں۔ اب میں پوچھتا ہوں جو تمہیں دورے پڑے ہوئے تھے مفتی طارق مسعود کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے، اب مجھے بتاؤ تمہاری وہ نماز جمعہ کا کیا ہوا؟ یہ تو مرتد و بے ایمان ہو گئے، یہ تو گستاخ ہو گیا ہے۔ اس نے قرآن کی توہین کی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی گستاخی کی۔ یہ قرآن یعنی صحابہ نے قرآن غلط لکھا، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جو کہا کہ حضور کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا،
یعنی حضور کے پاس علم تھا ہی نہیں. کہتے امی کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا کچھ بھی نہیں جانتے تھے, پتہ ہی نہیں تھا حضور کو. جیسا جس نے جو کچھ لکھ دیا اس نے لکھ دیا, حضور کو پتہ ہی نہیں تھا. رب کہتے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ رب کہتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہے, یعنی ہر چیز کا آپ کو علم ہے. اور مفتی طارق مسعود دیوبندی کیا کہتا ہے کہ حضور کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ حضور کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ایک نے لکھا نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو کہتے ہیں سما مادر, نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو کہتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے. گدھے گھوڑے اور بیل کا خیال آ جانا یہ بہتر ہے رسول اللہ کے خیال سے. ان کے مولویوں نے لکھا ہوئے, کوئی آج طارق مسعود نہیں ہے, ان کے بڑے بڑے مولوی ذلیل وہ لکھ کر گئے ہیں. جو انگریز کے ایجنٹ تھے, جو انگریزوں سے تنخواہیں کھا رہے تھے, وہ پہلے لکھ کر گئے ہیں. تسی بولے بالے سنی تو انہوں کی پتہ جی ادھر بھی تو نمازیں ہوتی ہیں, ادھر بھی تو قرآن پڑھتے ہیں, ادھر بھی جناب تقریریں ہوتی ہیں, وہ بڑا پاپولر ہے جناب, وہ تو بڑا مولوی ہے, اس کی بڑی واہ واہ ہے. مجھے بتاؤ یار, جس کو انگریز 300 روپے ماہانہ دے رہا تھا, پاکستان بننے سے پہلے پاکستان بنا, ہمارے ملک کے وزیر اعظم صدر کی 1 روپیہ تنخواہ تھی, اس سے پہلے مولوی 300 روپے لے رہا تھا. تو مجھے بتاؤ یار وہ کتنی مشہور ہوگا, کتنی لوگوں کو پیسہ دینے والا ہوگا, کتنا بڑا سخی ہوگا, کتنا بڑا اس کے پاس مدرسہ ہوگا. پھر اس نے پھر اور التجا کی, کہنے لگا انگریز اگر میری سیلری اور بڑھا دے, یہ جتنے بھولے بالے سنیے میں سارے وہاں بھی کر ڈالوں. گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ حیران ہو رہے ہیں نا. یہ عقیدہ سمجھانا آج میں ضروری سمجھتا تھا, اس لیے ضروری تھا. آگے سنیں براہین قاطعہ کے اندر اللہ اکبر کبیرہ کہتے ہیں شیطان اور مالک الموت کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے. شیطان کا علم حضور سے زیادہ ہے. یہ ان کے مولوی نے لکھا, براہین قاطعہ میں لکھا ہے. یہ کتاب میں حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں؟ لکھا ہے ان کے مولوی نے, جا کے پوچھے. یہ دفاع کرتے ہیں, یہ اس کا بھی ان کا, یہ جو عبارت ہے ان عبارتوں کا بھی دفاع کرتے ہیں. یہ سعید احمد اسد رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا, انہوں نے کہا کہ ہمارا تمہارے اوپر الزام ہے تمہارے مولوی گستاخ تھے, ان کی عبارت کفریہ ہے, اور تمہارا ہمارے اوپر 2 طرح کا الزام ہے کہ ہم بدعتی ہیں اور مشرک ہیں. تم ہمیں بدعتی اور مشرک ثابت کرو, ہم تمہارے مولویوں کو گستاخ رسول ثابت کرتے ہیں. نہیں اترے میدان میں, آئیں بائیں شائیں کرتے رہے, یہ نہیں مقابلے میں آ سکے. وہ ان کے بڑے بڑے مولویوں کے پاس گیا, وہ ان کے مولوی گھمڑ کے پاس گیا, وہ طارق جمیل کے پاس گیا, وہ بکھروی خضر حیات بکھروی کے پاس گیا. ان کے بڑے بڑے مولویوں کے تحت جا کے دروازے کھٹکھٹائے. انہوں نے کہا امت کو گمراہی سے نکالو, یہ فرقہ واریت کا دور نہیں ہے, فرقہ واریت سے نکالو, مناظروں کو بھی چھوڑو, بحث مباحثہ کو بھی چھوڑو, آج اتفاق کر کے ایک دوسرے کو بیٹھ کے مسئلے مسائل سمجھا لیتے ہیں, قوم کو امت کو حضور کی محبت کی طرف لے آتے ہیں. تم اپنی طرف کھینچو, ہم اپنی طرف کھینچے, بیٹھ کے مسئلہ حل ہی کر لیتے ہیں. جڑا ہی نہیں جمیا جڑا سعید احمد اسد دے مقابلے میدان چاہے, نہیں جمیا. آگے سنیں, یہاں بات نہیں ختم کی اس نے. آگے اس نے لکھا اللہ اکبر کبیرہ, اللہ کے نبی کو اپنے انجام اور دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے. حضور کو اپنے انجام کا بھی پتہ نہیں ہے اور علم غیب وہ کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا بھی حضور کو پتہ نہیں ہے. یہ قیامت تک کی خبریں تیرے باپ نے دی ہیں. یہ جو دجال آئے گا اور جو لشکر دجال کے ساتھ حملہ کرے گا, مقابلہ کرے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لشکر کو بھی جانتا ہوں, اور میں, حضور فرماتے ہیں جن سواریوں پر بیٹھ کر وہ مجاہد دجال کے ساتھ جنگ کریں گے, حضور فرماتے ہیں میں ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں. آگے ایک نے لکھا فتاوی رشیدیہ کے اندر, اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے, اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. پھر کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, تو اس پر قادر نہیں ہے. میں نے کہا اللہ کی صفت جھوٹ کی طرح منسوب کرنا, او ذلیلہ حیا کر. اللہ جھوٹ بولنے, اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتا ہے. اللہ کو جھوٹ کی ضرورت ہے؟ یہ تصور میں بات لانا بھی گمراہی ہے, بے دینی ہے, یہ ملعونیت ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے.
इन्होंने वह मकर व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, इनके मौलवी ने सुम्मा माअल्लाह अल्लाह ताला को मकर करने वाला लिखा है। ये सिर्फ मुफ्ती तारिक मसूद को रो रहे हैं, इनके बड़े बड़े गुस्ताख हैं। आगे सुने, कहते हैं अल्लाह को पहले से इल्म नहीं होता कि बंदे क्या करेंगे, और जब बंदे करते हैं तो अल्लाह ताला को इल्म हो जाता है। आप और मैं क्या करने वाले हैं अल्लाह को इल्म नहीं है, ये कह रहा है। इनका मौलवी ये बात कह रहा है। आप अंदाजा करें, ये जो है वो जनाब सिर्फ यहां नहीं, बुलगतुल हैरान के अंदर, ये तफसीर के अंदर ये बात लिखी इन्होंने। बड़े बड़े इनके मौलवी मुदाहनत का शिकार हुए, यहां नहीं बात खत्म की। अल्लाह अकबर। आगे सुने, कहता है कि लफ्ज रहमतुल लिल आलमीन रसूलुल्लाह की सिफत खासा नहीं है। आप और हम कह रहे हैं हुजूर रहमतुल लिल आलमीन, वो कह रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिर्फ ये रहमतुल लिल आलमीन सिफत खासा नहीं है, इनके अलावा भी दीगर बुजुर्गों को भी रहमतुल लिल आलमीन कह सकते हैं। कुरान कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला, ये कहते हैं ये सिर्फ सिफत खास नहीं है। हम कहते हैं पूरे कुरान में और दिखा दे अल्लाह ताला ने किसी के लिए कहा हो कि ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। किसके लिए रब ने कहा रहमतुल लिल आलमीन? आपके मेरे नबी के लिए अल्लाह ने कहा है मेरा महबूब रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह अकबर। आगे कहता है, आगे एक और मौलवी कहता है खातमुन नबिय्यीन का माना आखिरी नबी समझना अवाम का ख्याल है, इल्म फहम वालों के नजदीक ये माना दुरुस्त नहीं है। तहजीरुन नास में मौलवी ने लिखा है, ये हवाला लेके वो नासिर कादियानी खड़ा हो गया था असेंबली के अंदर। आपने 7 सितंबर का दिन मनाया ना, वो मिर्जा उस वक्त खड़ा हो गया मिर्जाई के हक में। मिर्जा नासिर कहते हैं इनकी अपनी किताब तहजीरुन नास के अंदर लिखा है हुजूर के बाद कोई दूसरा नबी आ जाए तो हुजूर की खत्म नबूवत में कोई फर्क नहीं पड़ता। शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह करोड़ों करोड़ कब्र पे रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और आपने फरमाया ये जो किताब का हवाला दे रहा है, ये किताब लिखने वाला, ये अकीदा रखने वाला भी काफिर है। हमारे उलमा ने जब ये जिंदा था तब इस पर फतवा दे दिया था, और जो आज ये काना लेकर आए हुए हैं, ये काना भी काफिर है और ये मौलवी भी काफिर है। बोलो सुभान अल्लाह। उस असेंबली के अंदर जिसका क्रेडिट ये अपने मौलवियों को देते फिरते हैं, उस वक्त इनके मौलवी मौजूद थे, लेकिन इस किताब का दिफा नहीं कर सके, इस किताब का दिफा कर ही नहीं सकते थे। उस वक्त अगर किसी ने बात की आपके मेरे अकीदे का, वो अलम्बरदार वो शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी था, जिसने उस वक्त कहा कि ये कहने वाला, ये किताब लिखने वाला और ये नजरिया रखने वाला भी काफिर है, मिर्जा काना भी काफिर है। समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये यहां बात नहीं खत्म, और भी बातें मौजूद हैं। आगे मैं आपको सुना देता हूं, आज वैसे सफा खोल ही लिया है। कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने के बाद भी अगर कोई नबी पैदा हो तो खातमियत मुहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आएगा। रब कहते मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। रब कहता है कि मैंने मोहम्मद को खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा है। और हुजूर कहते हैं ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अना खातमुन नबिय्यीना ला नबी अबादी। और ये बेईमान क्या कह गया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद भी अगर कोई नबी पैदा हो तो खातमियत मुहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आएगा। तो मुझे बता, फिर कुरान गलत हो गया, फिर हुजूर का फरमान भी गलत हो गया। यही नजरिया तो तुमने दिया है अपने मौलवियों को, यही तो तुमने अपने मदरसों में जलीलों पढ़ाया है। ये पढ़कर ही तो वो मुफ्ती तारिक मसूद बेईमान कहता है कुरान सहाबा ने गलत लिखा है, कुरान गलत लिखा हुआ है, रसूलुल्लाह को पता ही नहीं चला, रसूलुल्लाह को पता चलता ही नहीं था, हुजूर तो उम्मी थे। और मुझे ये बता, हर बात रब अपने महबूब से करता था, और जो उस वक्त मुनाफिक हुजूर के बारे में जे में गोइयां करते थे, रब ये भी अपने महबूब को बताता था इदा जाकल मुनाफिकूना कालू नशहदु इन्नका रसूलुल्लाह। मैंने कहा मुनाफिक मंसूबा बना के आए, रब उनका मंसूबा भी महबूब के सामने वाजे कर दे, वो गवाही दे हुजूर के नबी होने की। रब के महबूब ये झूठे हैं, ये काज़िब हैं, इनकी गवाही अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। वो अपने दिल में हुजूर को बुरा जाने, उनके दिल की कैफियत भी रब अपने महबूब के सामने बयान कर देता है। और बेईमान और मुर्तद
اور لانتی اور نطفہ حرام، تو نے میرے محبوب کو امی کے لقب سے کہہ کر یہ کہا ہے کہ حضور کو پتہ نہیں چلتا تھا، صرف نبی پر نہیں، تو نے رب کی صفات پر اور رب کی عطا پر بھی تو نے اس وقت حملہ اور وار کیا ہے، اور تو دنیا میں بھی بدبخت ہو گیا، تو آخرت میں ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ یہ سبق دیا ہوا ہے انہوں نے۔ 4-5 اور بھی کتابیں موجود ہیں ابھی تک ان کی، وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے، 4-5 کتابیں اور بھی موجود ہیں جو میں پڑھ کر سنا سکتا ہوں۔ موضوع میں کچھ اور لے کے آیا تھا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ بات چیت کریں گے۔ آپ احباب سے ضروری گزارشات، اگر آپ اس کی تقریریں سنتے ہیں یا سنتے تھے یا آپ نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں یا جمعے پڑھے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیجئے۔ فاروق اعظم کے دور میں ایک شخص کو لایا گیا، اس نے اسلام کی توہین کی تھی، پھر اس نے بہت بڑا کارنامہ دیا، اس کے بعد اس کو لے کے جی توبہ کرتا ہے، روتا ہے، آہوزاریاں کرتا ہے۔ جب فاروق اعظم کے سامنے آیا نا، وہ انہوں نے کہا جی توبہ کر کے لایا گیا ہے، خانہ کعبے کا طواف کیا اس نے زمزم پیا ہے، معافی مانگی ہے، روتا رہتا ہے۔ فاروق اعظم کے جب وہ سامنے لایا گیا، فاروق اعظم نے فرمایا، اوے دشمن خدا دور ہو جا مجھ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کا عذاب تیرے اوپر نازل ہو جائے اور ہم بھی اس عذاب کے اندر نہ آ جائیں، یہاں سے دفع ہو جا، کہیں تیرے اوپر عذاب آئے اور وہ عذاب ہمارے اوپر تیری وجہ سے نازل نہ ہو جائے، دور ہو جا، میری نظروں کے سامنے نہیں آنا ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا۔ ایسوں سے دور رہیں، خدا را دور رہیں، زندگی مختصر ہے، مولویوں کی پوجا نہ کریں، پیروں کی پرستش نہ کریں، سمجھے، لیڈروں کی خوشامد اور لیڈروں کے پیچھے، اپنا پارٹیوں کے پیچھے ایمان نہ بیچیں، حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی قسم دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی خوش ہوگی انشاءاللہ، قبر بھی انشاءاللہ روشن ہو جائے گی، آخرت بھی انشاءاللہ العزیز آپ کی اچھی ہو جائے گی۔